شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہانی ہمیں قرآن کی عظیم سورۃ النمل میں ملتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی عظیم واقعات بیان کیے ہیں جو انسان کو ایمان، حکمت اور اللہ کی قدرت کا یقین دلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آگ کا واقعہ۔ ایک رات کا وقت تھا، صحرا کی خاموشی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستہ مشکل تھا اور رات گہری ہو چکی تھی۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دور پہاڑ کی طرف گئی جہاں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا جلتی لکڑی لے آؤں تاکہ تم آگ سے گرم ہو سکو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عظیم آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اچانک ایک زندہ سانپ بن گئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے رسول میرے سامنے نہیں ڈرتے۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چینٹی کا واقعہ۔ کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم نبی کو بڑی سلطنت عطا کی۔ وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتیں دی تھیں جو بہت کم لوگوں کو ملتیں۔ انہیں پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ وہ چینٹیوں کی وادی تھی۔ اسی وقت ایک چھوٹی سی چینٹی نے دوسری چینٹیوں سے کہا، اے چینٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس چینٹی کی بات سننے کی توفیق دی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور حکومت ملنے کے بعد بھی انسان کو عاجز اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ اگر اس نے کوئی مضبوط عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد واپس آیا اور اس نے حیرت انگیز خبر سنائی۔ اس نے کہا، میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بہت بڑی سلطنت ہے اور ایک عظیم تخت بھی ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی طرف دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو بھیج دیا۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ آخر کار اس نے سلیمان کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ حضرت سلیمان کے محل میں پہنچیں تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کا شاندار تخت پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ اللہ نے معجزے کے طور پر اسے ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا تھا۔ ملکہ سبا حیران رہ گئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ آخر کار اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ قوموں کا انجام۔
سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی قوموں کا ذکر بھی کیا ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، جیسے قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام۔ ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور برائیوں میں ڈوب گئے۔ آخرکار اللہ کا عذاب آیا اور وہ تباہ ہو گئے۔ یہ واقعات انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سورۃ النمل کا پیغام۔ اس سورت کی کہانی ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغمبروں کی بات مانتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔